ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل وقت میں رہنمائی کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ چکی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں، لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظہر کا وقت تھا مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے، کتنی بڑی مسجد اور ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا، اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں پڑھنے نہیں آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا، حضور، یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور کہا، بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ مسجد کس نے بنوائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا، حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف سے بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام ایسی لکھا ہے۔ شمال کی جانب جو آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام تیزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی ایک بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ آپ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھی، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا 1 سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا کہ اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا اور ان 4 بستیوں میں اگر کسی بھی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا، جب چودھری نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی دولت کو
संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसने घोड़ों के अस्तबल बेचकर गरीबों में बांट दिए, गरीबों की, यतीमों की मदद की। जिन घरों के अंदर नौजवान बेटियां थीं और उनके माँ बाप के अंदर उनको रुखसत करने की ताकत नहीं थी, तो उस चौधरी ने उनकी मदद की और उन गरीब माँ बाप की बेटियों की रुखसती करवाई। हत्ता कि उसके घोड़ों का अस्तबल बिक गया, उसके भेड़ बकरियों के रेवड़ बिक गए और उसके पास मौजूद अनाज भी बिक गया, और उसने वो सब कुछ गरीबों में बांट दिया था। अब चौधरी साहब के पास सिर्फ उसकी ज़मीनें और उसकी हवेली बची थी। अब चौधरी साहब ने सोचा कि अगर मैं इस हवेली को बेचना चाहता हूँ तो इर्द गिर्द में किसी भी आदमी के पास इतनी ताकत नहीं कि वो ये हवेली खरीद सकें। लिहाजा चौधरी साहब ने उसके पास जितनी इर्द गिर्द की ज़मीनें थी उसने बेचकर इस हवेली को गिराकर एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कर दी। और उसने इसी जगह पर इसलिए मस्जिद तामीर की क्योंकि इस जगह के इर्द गिर्द जितनी बस्तियां थीं सारों को एक साथ मस्जिद करीब पड़ती थी। मस्जिद तामीर होने के चंद साल बाद चौधरी साहब वफात पा गए। चौधरी साहब ने इमाम रखा जो हमारी बस्ती के लोगों के बच्चों को तालीम भी देता और हमारे लोगों को इस्लाम की दीनी तालीम के बारे में भी आगाह करता। हजूर इस जगह पर मस्जिद तामीर होने से पहले और इमाम साहब से पहले लोगों के दरमियान बहुत झगड़े होते, हत्ता कि लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर आ जाते। लेकिन इस जगह मस्जिद तामीर होने के बाद हमारी बस्ती के इर्द गिर्द के अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते, इमाम साहब की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनते और इन बस्तियों में जितने भी छोटे बच्चे थे वो कुरान पाक पढ़ने लगे और ये लोग बहुत खुशहाल हो गए थे। और इमाम साहब की बार बार समझाने की वजह से अब यहाँ के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन हजूर चौधरी साहब की वफात के चंद साल बाद मस्जिद में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसके बाद उस हादसे ने इस मस्जिद को वीरान करके रख दिया था। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया। तो उस बुजुर्ग ने कहा, एक रात मस्जिद के इमाम साहब इशा की नमाज पढ़ा रहे थे। सारी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। अचानक दिए बुझ गए, मस्जिद के अंदर अंधेरे छा गए और जब दोबारा दिए जलाए गए तो वहां पर इमाम साहब गायब हो चुके थे। लोगों ने तलाश करने की पूरी कोशिश की, हत्ता कि इमाम साहब के एक बाल का भी नाम ना पता चला। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि आखिर इमाम साहब कहाँ गायब हो सकते थे, क्या बस्ती के लोगों ने उसे तलाश नहीं किया। तो उन्होंने कहा, हजूर वो इमाम साहब उन बस्ती वालों के लिए बहुत बड़ा सहारा था जो उस मस्जिद को कई सालों में इमामत करा रहे थे। लिहाजा बस्ती वालों ने दिन रात इमाम साहब को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इमाम साहब का पता ना चला। उसके बाद बस्ती वालों ने साथ वाले गांव से एक और इमाम साहब को ले आए और अब उस मस्जिद में इमामत करने लगे थे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरे कि फिर उसी तरह इशा की नमाज के वक्त अंधेरा छा गया और जब अंधेरा ख़त्म हुआ, दिए जले तो फिर से वही वाक़या दोहराया गया। गांव वाले हैरानों परेशान हो गए क्योंकि फिर दूसरा इमाम साहब गायब हो गया। पूरी मस्जिद में हलचल मच गई, हत्ता कि ये बात आग की तरह तीनों गांव में फैल गई, लेकिन इमाम साहब का कुछ भी पता ना चला। बस्ती वाले हैरान होते कि अगर इमाम साहब को अगवा किया जाता है तो आखिर अगवाकार तो इसका सबूत छोड़ कर जाते, लेकिन उसका कोई भी पता ना चलता। अब इस वाक़े के बाद पूरे गांव में मायूसी फैल चुकी थी। अब इस मस्जिद में कोई भी डर से इमामत ना करता और इस डर की वजह से अब गांव के लोगों ने भी उस मस्जिद में आना बंद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद वीरान होने लगी। और अब 2 से 3 साल गुजर चुके हैं कि इस मस्जिद से भी लोग दूर दूर से चलते हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए बुजुर्ग, अगर मैं इस मस्जिद में इमामत करना चाहूँ तो क्या गांव वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे? तो उसने कहा, हजूर 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये खबर दी जाए कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी इस मस्जिद में
پھر سے امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس مسجد میں میں امامت کراؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکیں۔ اس کسان نے کہا، حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ بھی ان کو معلوم نہ ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس رات سے میں پردہ اٹھا کر رہوں گا کہ آخر اس مسجد میں امام مسجد کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو میں ضرور امامت کروں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں بیٹھ گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کی جرأت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا امامت کے لیے مصلی بچھایا گیا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مصلی کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لائے۔ بستی کے لوگ سلطان کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا، حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب اس رات سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ رینالڈ کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جانتا تھا کہ اگر لوگ اسی طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہے، ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے اس مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی ہوئی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا، اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام مسجد سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔
میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا اور اچانک سے نیچے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا اور فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا اور میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی، اور جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام اس مسجد میں امامت کراتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لیتے اور اس کو قتل کر دیتے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی امامت نہیں کراتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکتے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال ڈالا، لہذا تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم نے درست فرمایا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والا نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور وہ مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے اس جاسوس کو اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے تھے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا، اور ہر ایک آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح کا گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا ڈالا، اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کو اس پادری کا سر تحفے میں دیا تھا، اور میز پر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔